السلام علیکم، بہت بہت ویلکم، خوش آمدید، جی آیا ہوں میرے چینل پہ۔ آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی، اور یہ بھی رمضان کی ہی ایک ویڈیو ہے، چھوٹی سی کچھ کلپس اکٹھے کیے ہوئے ہیں تو میں یہ اپلوڈ کر رہی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کب اپلوڈ کروں گی اور کب اسے کون سے دن پہ شیڈیول پہ لگاؤں گی۔ بہرحال جب یہ آئے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اس دن کوئی 24واں 23واں 24واں روزہ تھا جس دن کے یہ کلپس ہیں۔ تو میں نے اس طرح سے برتن پہلے، سب سے پہلے میں نے وہی جو جس کی ریسیپی آپ کو دی ہوئی ہے، اگر آپ کو ریسیپی چاہیے اس کی تو جا کے میرے چینل پہ اس والے ڈرنک کی ریسیپی دیکھ سکتے ہیں، جو اب میں نے آپ کو جس کے لیے میں نے دودھ چڑھایا ہوا ہے سب سے پہلے جس کا کلپ میں نے ایڈ کیا ہے وہ کیا ہے، وہ آپ اس کو ربڑی دودھ کہہ سکتے ہیں، فالودہ دودھ کہہ سکتے ہیں، مطلب اس ٹائپ کا۔ بس بہرحال ٹھنڈا ٹھنڈا یونیک سا ایک ڈرنک ہے وہ میں نے آپ کو مطلب وہ میں نے آپ کو سکھایا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے اس کی ریسیپی۔ تو میں ہم لوگ رمضان میں تقریباً ہر 3 دن چھوڑ کے اس ڈرنک کی باری آ جاتی تھی، کیونکہ ہماری ایک دن ہم اسٹرابیری بنا لیتے ہیں اسموتھی، ایک دن ہم وہ کر لیتے ہیں ایپل کا شیک بنا لیتے ہیں، ملک شیک، اور اس کے بعد ایک دن ہم پلین لسی پی لیتے ہیں، اور ایک دن پھر ہم یہ ربڑی دودھ یا کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیں، یہ والا ڈرنک جو ہے یہ والا بنا لیتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے پھر ہمارے روزے بہت اچھے گزر رہے ہیں، بہت زیادہ اچھے گزر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ اور ڈرنکس بھی ہوتی ہیں، پر مین ڈرنک جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ اور اس طرح کر کے ہم لوگ یہ انجوائے، ہم نے اس رمضان میں بہت انجوائے کیا۔ امید ہے آپ لوگوں کے روزے بھی بہت اچھے گزر رہے ہوں گے۔ اتنی جلدی جلدی گزر جاتا ہے، اتنی جلدی جلدی گزر جاتا ہے، لیکن جو روزے گرمی کے آتے ہیں وہ تو بتاتے ہیں کہ بھئی ہم روزے ہیں، لیکن جو روزے گرمی کے نہیں ہوتے تو وہ یقیناً بہت سے بھی زیادہ اچھے گزرتے ہیں۔ روزے تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، ہم تھوڑی سی گرمی دیکھ کے اور پھر ہم تھک جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ اب اچھا۔ بہرحال یہ میں برتن دھو رہی تھی اور میں نے وہ والی بوٹلز بھی وہ کر لی تھی، اور یہ دیکھیں کیمرے کا رخ جو ہے یہ میرے بیٹے نے اس کا بدل دیا تھا، کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ مجھے ولاگنگ کرنی چاہیے، مجھے ساری پکچرز، فوٹوز، ویڈیوز، ہر چیز مجھے آتی ہے، ہمیں نہیں آتی۔ آپ سوچیں، اندازہ لگائیں کہ وہ صرف 3.5 سال کا ہے، لیکن اسے لگتا ہے کہ وہ ہم سب کے ابا جی ہیں اور وہ سب کچھ وہ خود کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ انشاءاللہ جیسے ہی گورنمنٹ چھٹیاں اناؤنس کرے گی تو ہم ان چھٹیوں میں پھر گاؤں جائیں گے عید کے لیے۔ اور یہ گاؤں والی بات پہ کافی لوگ میرا مذاق بھی اڑا رہے تھے، بٹ یہ کہ جب جانا ہے گاؤں تو اس میں وہ کیا بات ہوئی۔ تو بہرحال وہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے اور ہم نے وہاں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز، خیر ڈیٹیل سے ویڈیو تو نہیں بنا سکوں گی، لیکن چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے، چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کے آپ کو ضرور شیئر آپ کے ساتھ کرتی رہوں گی، کیونکہ میں ہم اپنی گاڑی پہ جاتے ہیں تو میں سفر کو بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں۔ جب بندہ اتنا ایزی ہو کے سفر کرے تو وہ بندہ انجوائے کرتا ہوا جاتا ہے۔ تو پھر میں بہت سارا کچھ بناتی ہوں کھانے کے لیے، اور ہم پورا پلان کرتے ہیں کہ کس طرح سے کہاں رکنا ہے اور کیا کھانا ہے۔ اور روزے میں بھی بہت انجوائے ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، اور پھر واپسی پہ تو ظاہر ہے کہ روزہ ہی نہیں ہوگا، تو پھر تو ہم کھاتے پیتے ہوئے آئیں گے۔ اچھا، یہ جو میں نے ایک باسکٹ ہینگ کی ہوئی ہے نا، یہ اس کے لیے سنک میں، یہ میں نے لی تھی یہاں پہ ڈے ٹو ڈے اوپن ہوا تھا تو میں نے وہاں سے لی تھی، اور یہ بڑی کنوینئنٹ ہے، اس میں آرام سے ایزیلی ہمیں رکھ لیتے ہیں اسپنج وغیرہ، اور بڑا ایزیلی ہم یوز کر لیتے ہیں مطلب چیزیں۔ تو یہ ہے کہ اس کا سارا پانی یہ خشک بھی رہتا ہے، اس کا سارا پانی بھی نکل جاتا ہے، اور پھر میں مطلب اس کو یوز بھی ایزیلی کر لیتی ہوں، اور اسمیل جو ہو جاتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ کہ اس کی بھی صفائی جو ہے نا وہ کرنے والی تھی، جو کہ میں نے بعد میں پھر کیمرہ آف کر کے کی تھی، کیونکہ پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ ریکارڈ نہیں کر سکتا۔ ولاگنگ بہت مشکل کام ہے، لگتا ہے کہ جی کیا ہے، کیمرہ اٹھایا اور بنا لیا، ویڈیو بنا لی، نہیں۔ ہر بات کرنے، ہر کام کرنے سے پہلے کیمرہ اٹھانا اور ویڈیو اس کی ریکارڈ کرنا یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، کہ ہر وقت ذہن جو ہے نا وہ اس میں رہتا ہے کہ مجھے کلپس ریکارڈ کرنے ہیں، مجھے کلپس ریکارڈ کرنے ہیں۔ بہرحال چھوڑیے اس بات کو۔
اب میں نے افطار کی تیاری کر لی تھی، آپ افطار کی مطلب تیاری کے لیے اب میں نے آج سامنے اوون کے اوپر کور دیا ہوا ہے، کیونکہ اس دن مجھے ایموجی یا اسٹیکر لگانا پڑا تھا ویڈیو ایڈٹ کرتے ہوئے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر سامنے دکھ رہا ہے، کیونکہ لشپش کر رہا ہے اس کا گلاس جو ہے اس کا گلاس ڈور لشپش کر رہا تھا، تو اس لیے میں نے اس کے اوپر وہ لگا دیا۔ اچھا یہ میں نے کیا کیا ہے، وہ جو ربڑی دودھ رکھا ہوا تھا اس کے لیے میرے پاس پیڑے آئے تھے، گفٹ آیا تھا وہ، اور مٹھائی وہ میں نے اس کو کیا کیا، سیو کر لیا تھا، اوپر فریز کر لیا تھا، کیونکہ روزے تھے تو رمضان میں نہیں کھایا جاتا، تو پھر میں نے فریز کر لیا تھا کہ اچھا ہے، خراب ہونے سے بیٹر ہے کہ میں اسے فریز کروں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہماری کیا کیپیسٹی ہے، تو میں نے اسے فریز کر لیا۔ اب میں نے اس کو میں اب 3 پیس اس کے نکالے میں نے، اور تقریباً 1.5 لیٹر کے قریب ملک تھا، 3 سے 4 پیس اس کے تھے، اور پھر میں نے اس کو باریک باریک کٹ کر لیا، سیزر سے، کچن سیزر سے میں نے اس کو باریک باریک سا کٹ کر لیا تھا، اور اس کے بعد میں نے یہ دودھ کے اندر سوئیاں ڈالی، اور ساتھ میں یہ سارا کچھ ڈال کے اور میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی، تو اتنا زبردست فلیور آیا تھا، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ گھر کا بنا ہوا ہے۔ حالانکہ گھر کی بنی ہوئی چیز زیادہ اچھی ہوتی ہے، لیکن ہم کمپیئر اس کو باہر والی چیز سے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں باہر کی چیزیں کھانا پسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ روز کا، کیونکہ ان کا تو روز کا ہاتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ روزانہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے یہ مطلب کس طرح سے کیا چیز کتنی ڈالنی ہے۔ ہم روز بنانے والے نہیں ہوتے تو ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی جتنی بار میں نے یہ بنایا ہے وہ پہلے والے سے زیادہ اچھا بنا ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں، یہ نہیں کہ پہلی بار میں اچھا نہیں تھا، پہلی بار میں یہ A1 بنا تھا، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا زیادہ اچھا بنتا ہے۔ اچھا میں بہرحال یہ سوئیاں اور جو الائچی اور دوسری سوئیاں جو بھنی ہوئی ہوتی ہیں، میں یہ ساری ایک جار میں سیو کرتی ہوں، جو بھی کھل جائے پیکٹ، تو یہ ایئر ٹائٹ جارز ہیں، ان کا بھی میں کبھی آپ کو دکھاؤں گی، میرے پاس یہ ایئر ٹائٹ جارز ہیں، اور پھر میں اس میں اس کو وہ کرتی ہوں، سیو کر لیتی ہوں۔ اور ایک میں نے یہ رکھ لیا تھا کھیر مکس کا باکس جو ہے وہ رکھ لیا تھا، کیونکہ پھر جب وہ کھل جاتے ہیں نا تو پھر چونٹیوں کو خبر ہو جاتی ہے، پھر وہ بس لشکر در لشکر پہنچ جاتی ہیں اس کے پیچھے پیچھے، تو اس لیے میں نے پھر نا اس کو سیو کر لیتی ہوں ایئر ٹائٹ جار میں، یہ زیادہ صحیح رہتا ہے۔ بس اب میں اس کو کاٹ لوں گی اور اس میں ایڈ کر دوں گی، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ جو چیز کھل جائے اسے تقریباً میں ایئر ٹائٹ جار میں رکھ لوں۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں اور بھی چیزیں کر رہی تھی، ساتھ واشنگ مشین لگی ہوئی تھی، میں رمضان میں تقریباً ایک دن چھوڑ کے ورنہ روزانہ واشنگ مشین لگا لیتی ہوں۔ اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، صحیح آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ زیادہ کپڑے بھی نہیں ہوتے، اور دوسری بات یہ کہ میرا بیٹا روز اسکول جاتا ہے تو اس کا یونیفارم روزانہ بلا ناغہ دھل جاتا ہے، چاہے میرے پاس اور یونیفارم ہے، لیکن مجھے یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ اگر کوئی ایمرجنسی، ان کیس آف اینی ایمرجنسی، مجھے پھر یہ ٹینشن نہیں ہے کہ اس کے پاس یونیفارم نہیں ہے، تو میں فٹافٹ سے وہ کر لیتی ہوں ساتھ ساتھ چیزیں، اور پھر یہ مجھے ایشو نہیں ہوتا اس بات کا، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر ساتھ ساتھ صفائیاں چل رہی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ مجھے اس کے لیے کچھ نہ کچھ بنانا ہوتا ہے، افطار کی فل لانگ تیاری چل رہی ہوتی ہے، جس طرح سے میں نے چنا چاٹ ساتھ ہی بنائی تھی، فروٹ چاٹ بنائی تھی میں نے ساتھ ہی، اور سب کچھ یہ ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ یہ تخم بالنگا، آئی تھنک اسے کہتے ہیں تخم بلنگا، بہرحال جو بھی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، بہرحال وہ بلیک سیڈز جو ہوتے ہیں، آئی تھنک اسے بیزل کہتے ہیں، ابھی تک میں اس پہ ریسرچ نہیں کر سکی۔ یہ میں نے گولڈن ٹریز لی تھی، ایک پیج تھا فیس بک پہ، اگر مجھے یاد آ گیا تو میں آپ کو ریکمینڈ کر دوں گی، ورنہ پھر بس ایسے ہی ڈھونڈ لیجیے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹریز تھی، اونلی 50 روپیز میں مجھے مل گئی تھی، اور میں نے بہت ساری کچھ لے لی تھی، تو میں اس میں ڈفرینٹ چیزیں چھوٹی چھوٹی، جس طرح سے کھجور ہو گئی، کھجور کو کے اندر کچھ فلنگ کر کے اوپر تل سے اس کو کوٹ کر کے، اور پھر میں نے اس طرح سے، اچھا ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں میں، ہمیں آئی تھی گفٹ، کوئی عمرہ کر کے آیا تھا، وہ سعودیہ سے لے کے آیا تھا، میں آپ کو دکھاؤں گی کسی دن، وہ چھوٹا سا ایکریلک کا جار ہے، مطلب چھوٹا سا ایکریلک کی وہ باکس ہے، اور اس کے اندر میں نے دیکھا کہ اس کے اندر وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی، کھجوریں رکھی ہوئی اور اتنے مزے کی اس میں فروٹ کی فلنگ، جو ہم عام گھروں میں بھی کر لیتے ہیں، اوپر تل لگے ہوئے اور شہد سے اس کو کوٹ کیا ہوا تھا، سب سے بیسٹ بات یہ تھی، بہت زبردست تھا۔ اچھا خیر یہ میرا کٹلری والا جو ڈرار تھا یہ بہت زیادہ میسی ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس کو تھوڑا سا آرگنائز کر لیتے ہیں۔ یہ جو سامنے یلو کلر کا باکس پڑا ہے، یہ میرے بیٹے کا اسکول کے لیے فورک اور مطلب اس کا کٹلری باکس ہے، اس میں اس کا فورک اور اسپون ہوتا ہے،
تو مجھے شوق ہے اس کی چیزیں ساری کلیکٹ کرنے کا، جس طرح سے میں نے بیگ لیا ہوا ہے اس کا پورا، جیسا ہوتا ہے سب مائیں کرتی ہیں بٹ میں بھی کرتی ہوں. تو ایک ٹرال بیگ ہے اس کا، اور اس کے ساتھ اس کا لنچ بیگ ہے، اس کا پاؤچ ہے، اس کی اسٹیشنری باکس ہے. مطلب کہ یہ سارا کچھ اس کا میچنگ ہے. اسے کار پسند ہے تو میں نے کار والا لیا ہوا ہے. اب پھر یہ مجھے ریڈ کلر میں نہیں ملا تھا، یلو ملا تھا، تو میں نے پلین لیا تھا تاکہ پھر مجھے مسئلہ نہ ہو. کٹلری باکس کی بات کر رہی میں. تو اس طرح سے کر کے بہرحال یہ کہ مجھے اچھا لگتا ہے اس کی چیزیں جو ہے کلیکٹ کرنا اور اس طرح سے رکھنا. تو میں اس کی چیزیں اس طرح رکھتی ہوں. پھر میں نے اس کی ٹرے لی ہوئی ہے الگ، باؤل ہے اس کا کار والا، اس کا چمچ ہے کار والا، فورک ہے اس کا کار والا، وہ بھی لی ہوئی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے. اب میں نے یہ جو اچھا بلیک باکس ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا ہے. میں نے نیچے اخبار سمپل بچھایا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ جو بلیک باکس ہے یہ ایکچولی میں نے لیے تھے. یہ فروزن جو میٹ ملتا ہے، فروزن میٹ لیا تھا، تو اس کے یہ باکس ہیں ڈسپوزیبل ٹائپ کے. میں نے ان کے اندر کیا کیا کہ میں نے ایک میں اسپون رکھتی ہے اور ایک میں فورک، اور جو مجھے ڈیلی کے لیے تھوڑی سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ رکھ دی. اب یہ میرا ربڑی دودھ بھی تیار ہے، اور جو میں نے پہلے ٹرے دکھائی ہے اس کے اندر میں نے گلاسز وغیرہ پہلے ہی سیٹ کر کے سائڈ پہ کر دیے کہ یہ روزوں کے لیے یہ سنک وغیرہ سب کچھ کلیئر ہو گیا ہے اور میں بالکل فری ہو گئی ہوں. یہ تھی میری روٹین، تھوڑی سی روٹین آج کی. اور امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. مجھے دعاؤں میں اچھا، جو یہ میں نے فریج دکھائی تھی اس کے اندر ایکچولی میں نے فروٹ چاٹ اور چنا چاٹ دکھایا تھا کہ میں نے وہ بھی سارا مینج کر کے رکھ لیا. فروٹ چاٹ، چنا چاٹ، دہی بھلے اور کچھ ٹینک بنا کے رکھ لیا تھا. اور کیا تھا اس کے ساتھ، پانی ٹھنڈا کے لیے رکھ دیا تھا، ٹھنڈا ہونے کے لیے. اور ساری چیزیں اس طرح سے وہاں مینج کرنی تھی. اور اس کے بعد میں نے پکوڑوں کا بیٹر بنا کے رکھ دیا تھا. تو اس طرح سے بہت سارے کام ہو گئے تھے. چلو جی اب بس ویڈیو کا اینڈ ہے. اللہ حافظ. ضرور سبسکرائب کرنا ہے. اب اللہ حافظ.